بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتے رشتے قسط نمبر 15۔ آج زبیدہ کو داخل ہوئے تیسرا دن تھا۔ اب تک زبیدہ اسی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد نرس کو اشارے سے پاس بلایا اور کہا کہ مریضہ کی حالت سنبھل نہیں پا رہی، تم ڈاکٹر امجد کو کال کرو اور بلا لو۔ جی سر، میں بلاتی ہوں۔ نرس وارڈ سے باہر چلے گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مریضہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سارے ٹیسٹ تو کلیئر ہیں، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ باہر سے نرس چلاتی ہوئی اندر آئی۔ سر، وہ مریضہ کی حالت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ چلیں، آپ سب باہر چلیں۔ ڈاکٹر نے ارشد کی ساری فیملی کو باہر بھیج دیا اور پھر پمپ کرنے لگے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زبیدہ خالق حقیقی کو جا ملی تھی۔ ڈاکٹر باہر ماسک کو اتارا اور ارشد کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، صبر رکھو۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ سوری، ہم بچا نہیں پائے۔ اتنا سن کر ارشد اور سب روتے ہوئے وارڈ میں چلے گئے۔ ارشد اب شدید رنج سے دوچار تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ارشد والدہ کا بہت افسوس ہوا، ایک دن سب نے ہی جانا ہے۔ جی بشیر صاحب، بس اللہ کی مرضی۔ لگ بھگ 15 دن کے بعد بشیر نے ارشد کو کال کی۔ ارشد صاحب، جو ہونا تھا ہو گیا، اب مہربانی کر کے میرے پیسے لوٹا دیں، اور کال کاٹ دی۔ اب ارشد پر کڑا امتحان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ارشد نے بشیر کے پیسے دینے کے لیے اپنا دوسرا مکان سیل کر دیا اور بشیر کو پیسے دے دیے۔ اب نہ کوئی نیا آرڈر آ رہا تھا اور نہ ہی اب کسی مارکیٹ میں ارشد کا مال ڈیلیور ہو رہا تھا۔ ارے سر، آپ کا مال کس طرح لے لیں؟ ہم ایک تو آپ کی کمپنی کو خسارہ جا رہا ہے اور مال بھی وقت پہ نہیں پہنچ پاتا۔ سوری سر، ہم نے کسی اور سے ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ ارشد، جو اپنے ملازمین کو مارکیٹ آرڈر لینے بھیجا کرتا تھا، اب خود کے جانے پر بھی اس کی کمپنی کا مال کوئی نہ لے رہا تھا۔ بشیر نے اس قدر ارشد کو گندا کر دیا تھا کہ مارکیٹ میں ارشد کی کوئی ویلیو باقی نہ رہ گئی تھی۔ مارکیٹ میں ارشد نے اتنا لون لے لیا تھا کہ اب چکانا مشکل ہو رہا تھا۔ ارشد شدید مایوسی کا شکار ہو چکا تھا، اب اسے کوئی بھی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ بچا کچا روپیہ بھی ارشد نے لگا دیا تھا، مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ارشد، مجھے نوکری کی اجازت دے دے، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب ارشد کی صرف ایک ہی فیکٹری چل رہی تھی، مگر بات مارکیٹ کی تھی، کوئی بھی ان کا برانڈ لینے کو تیار نہیں تھا۔ ارشد نے وہ کوٹھی بیچ کر اپنی فیکٹری کو بچایا تھا، جس پر پہلے 24 گھنٹے کام ہوا کرتا تھا۔ آج وہ وقت تھا کہ دن میں صرف 2 گھنٹے کام ہوا کرتا تھا۔ ارشد نگینہ کی بات سن کر خاموش تھا، اسے کوئی جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ اب نگینہ اور ارشد کا جھگڑا معمول کا کام بن گیا تھا۔ نگینہ نے پھر ایک فیصلہ لے لیا، ارشد، میں تمہارے ساتھ مزید وقت نہیں گزارنا چاہتی، تنگ آ گئی ہوں، روز روز کے کڑ سے مجھے اب تم سے آزادی چاہیے۔ ہیلو مسز ارشد، کیا حال ہے؟ اب نگینہ نے اپنے موبائل آنے والے میسیج کو دیکھتے ہوئے جواب میں جاننے کی کوشش کی، کون ہو تم؟ میں تمہارے چاہنے والی، میں نے سوچا آپ سے ایک میٹنگ کر لوں۔ کیا مطلب، کیسی میٹنگ؟ آپ آئیں تو صحیح۔ نگینہ، پہلے آپ بتائیں گی تو آؤں گی، نہ آپ کی تعریف، میں جو بھی ہوں ملنے کے بعد بتاؤں گی۔ دوسری سائٹ سے جس ایڈریس پر نگینہ کو پہنچنا تھا وہ درج تھا۔ ارشد بے یار و مدد در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔
ارشد کا بزنس مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی اسنا میں ارشد کو ایک چٹھی موصول ہوئی جس کو پڑھ کر ارشد کے ہوش اڑ گئے۔ بتے کی پرچی پر 1.5 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ ارشد مزید مشکلات میں گھر چکا تھا۔ اب چاروں طرف اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ گینا شام ڈلتے ہی بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ جی محترمہ، پہلے یہ بتائیں میرا نمبر کدھر سے لیا اور مجھے بلانے کا کیا مقصد تھا؟ گینا صاحبہ، مقصد تو ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ تمہارے ہسبینڈ نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ ان میں سے میں ایک ہوں۔ میرے ساتھ بھی اس نے شادی کے خواب سجائے تھے۔ میرا نام عریشہ ہے۔ وہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ اس نے مجھے کئی بار استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ گینا یہ سن کر شدید حیران ہو رہی تھی کہ ارشد ایسا ہے۔ ابھی ارشد کی اصلیت اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کا دماغ سن تھا، سوچنے سننے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا۔ بی بی تم ہوش میں تو ہو؟ نگینا نے کچھ تلخ لہجے میں بات کرنے لگی۔ ہاں اب ہوش میں، پہلے نہیں تھی۔ اور ایک اور بات، وہ جو بشیر ہے نا، وہ میرا ہسبینڈ ہے۔ جو کچھ ارشد نے میرے ساتھ کیا وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے لگا تھا، مگر تم قسمت والی ہو، بچ گئی ہو۔ خیر، میں نے اسے تباہ کرنا تھا، بس کر دیا۔ ابھی آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ عورت جب انتقام پہ آ جائے تو نسلیں بگاڑ دیتی ہے، اور ویسا ہی انتقام اب عریشہ لے رہی تھی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔